اور اصل میں اس تاکیدی اسلوب میں جو دو ہم نون پڑھیں گے، ایک تشدید والا نون، ایک سکون والا نون، اور ایک تشدید والا نون، اور دونوں جو ہے وہ تاکید کے معنوں میں آتے ہیں۔ پر تھوڑا سا فرق یہ کہ نون ساکن کے مقابلے میں تشدید والا جو نون ہے، یعنی شد والا جو نون ہے، اس میں تاکید کا شدت زیادہ ہو جاتی ہے۔ یہ چیپٹر پڑھنے کا مقصد یہ ہے کہ جب نون ساکن یا تشدید والا نون جب مضارع کے ساتھ لگتا ہے تو اس میں کچھ تبدیلی آتی ہے اسپیلنگ میں۔ بس صرف یہ دیکھنا ہے کہ جب یہ ساکن نون یا شد والا نون آتا ہے فعل مضارع کے ساتھ تو اس میں اسپیلنگ میں تبدیلی آ جاتی ہے۔ کبھی یہ فعل کے ساتھ تنہا آتے ہیں اور کبھی یہ لام تاکید کے ساتھ آتے ہیں۔ اس سے پہلے ہم لام تاکید پڑھ رہے تھے جملہ اسمیہ میں مبتدا کے ساتھ یا خبر کے ساتھ، اب ہم لام تاکید پڑھ رہے ہیں فعل مضارع کے ساتھ۔ تو بعض اوقات ساکن نون اور نون شدید والا نون جو ہے اکیلے آتے ہیں اور بعض اوقات لام تاکید کے ساتھ آتے ہیں۔ جو سکون والا نون ہے اس کو نون خفیفہ کہتے ہیں، اور جو تشدید والا نون ہے اس کو نون ثقیلہ کہتے ہیں۔ ساکن والا نون جو ہے نون خفیفہ، اور تشدید والا نون جو ہے وہ نون ثقیلہ ہے، اور اسی کا استعمال زیادہ ہے۔ نون ثقیلہ یعنی تشدید والے نون کا استعمال زیادہ ہے، ساکن والا نون یعنی کہ نون خفیفہ کا استعمال کم ہے۔ اب استعمال کس طرح ہوتا ہے، اسپیلنگ میں تبدیلی کیسے آتی ہے؟ یفعلو ہے، یفعلو سے پہلے لام تاکید والا لگ گیا اور نون ثقیلہ یعنی تشدید والا نون لگ گیا، تو تبدیلی یہ آتی ہے پہلے سیغے میں کہ جو لام والا جو پیش ہے لام کے اوپر یہ زبر میں تبدیل ہو گیا۔ تو یفعلو کے معنی تھے وہ ایک مذکر کرتا ہے اور کرے گا، اور لیفعلن کے معنی ہو جائیں گے وہ ایک مذکر لازمن کرے گا، یہ زور پیدا ہو گیا۔ تو یہ جو پہلا صیغہ ہے یفعلو، اس کے پیش کو ہٹا کر اس پر زبر لگا دیتا ہے۔ تو ہم گروپنگ کر چکے تھے، ہمیں پتہ ہے کہ جو تبدیلی پہلے صیغے میں آتی ہے، میں نے آپ سے عرض کیا تھا نا یہ گروپنگ ہمیں بہت کام آئے گی، جو تبدیلی پہلے صیغے میں آتی ہے وہی تبدیلی جو ہے وہ چوتھے صیغے میں بھی آتی ہے، اور وہی تبدیلی ساتویں صیغے میں بھی آتی ہے، اور وہی تبدیلی 13ویں اور 14ویں صیغے میں آتی ہے۔ یعنی سب میں ایک ہی جیسی تبدیلی ہوتی ہے کہ جو ان کا پیش ہے وہ ختم ہو جاتا ہے۔ اگر ابھی ہم اس گروپ کو متوجہ ہوں تو یفعلو بن گیا لیفعلن، تفعلو بن گیا لتفعلن، جس میں نے 4 لکھا ہوا ہے، یہ جو پہلا گروپ ہے۔ پھر جو 7واں ہے تفعلو لتفعلن، یعنی تبدیلی سیم ہو رہی ہے، جو پیش ہے وہ ہٹ کر زبر ہو رہا ہے اور مفہوم میں تاکید کا اسلوب پیدا ہو رہا ہے، مضارع سے پہلے لام تاکید کا اور آخر میں نون ثقیلہ یعنی تشدید والا نون لگ رہا ہے۔ اسپیلنگ میں تبدیلی صرف یہ آ رہی ہے کہ جو لام پر پیش ہے وہ پیش ہٹ کر لام پر زبر آ رہا ہے۔ دوسرا گروپ جو ہے وہ 4 ہیں جو کہ مثنیٰ کے ہیں، آنی پہ جو ختم ہوتے ہیں، یعنی دوسرا صیغہ ہے، 5واں صیغہ ہے، اور 8واں صیغہ ہے، اور 11واں صیغہ ہے۔ یہ 4 صیغے ایسے ہیں کہ کسی ایک میں تبدیلی آ جائے تو وہ بقایا وہی تبدیلی تینوں میں بھی آتے ہیں۔ تو ہم صرف دوسرے کو دیکھیں، یفعلانی کو دیکھیں۔ یفعلانی پہ شروع میں جب لام تاکید اور آخر میں نون ثقیلہ لگتا ہے تو اس کا اپنا نون اعرابی گر جاتا ہے، یہ نون جو ہے یہ گر جاتا ہے، مگر اس کی زیر یہ نون ثقیلہ کو دے دیتا ہے اور یہ بن جاتا ہے لیفعلانی، وہ 2 مذکر لازمن کریں گے۔ تو جو اس مثنیٰ کا جو اپنا نون ہے یعنی نون اعرابی وہ گر جاتا ہے، نون ثقیلہ رہ جاتا ہے، اور اس نون ثقیلہ پہ زیر لگ جاتا ہے۔ تو یہ 2 تبدیلی دوسرے والے میں بھی، دوسرے صیغے میں بھی ہے، یہ جو ہمارا دوسرا گروپ چل رہا ہے، تو جو تبدیلی دوسرے صیغے میں بھی ہے وہی تبدیلی 5ویں صیغے میں بھی ہوئی ہے، وہی تبدیلی جو ہے وہ 8ویں صیغے میں بھی ہوئی ہے، سب کا نون جو ہے وہ گر گیا، اور جو نون ثقیلہ والا نون ہے اس پر زیر لگ گیا، اور وہی تبدیلی جو ہے وہ 11ویں صیغے میں بھی ہے۔ یہ ہمارا دوسرا گروپ ہے جو کہ آنی یعنی کہ مثنیٰ کے یہ 4 صیغے ہیں۔ تو آنی والے ہوئے تبدیلی یہ آتی ہے کہ آنی کا جو نون ہے وہ گر جاتا ہے اور جو ثقیلہ والا نون ہے اس پر زیر لگ جاتا ہے۔ تیسرا گروپ وہ ہے جہاں مذکر جمع ہوتے ہیں، یعنی یہ تیسرا صیغہ ہوتا ہے یفعلون اور 9واں صیغہ ہوتا ہے تفعلون۔
ان میں جب یہ نون ثقیلہ آتا ہے، لام تاکید کا اور نون ثقیلہ، تو اس کا اپنا نون اور اس کا اپنا واو، جس کو واو الجمع اور نون اعرابی کہتے ہیں، یہ گر جاتے ہیں اور نون ثقیلہ رہ جاتا ہے زبر کے ساتھ. تو جیسے یفعلون پہ جب نون ثقیلہ لگایا گیا تو اس کا اپنا واو اور نون گر گیا اور یہ بن گیا لیفعلن، یہ بن گیا لیفعلن. تو جو تبدیلی تیسرے میں آئی ہے وہی تبدیلی جو ہے وہ نوے میں بھی آئی ہے. ٹھیک ہے جی، جو تیسرے میں آئی ہے وہی نوے میں بھی آئی ہے. پھر چوتھا وہ ہے جہاں مؤنث جمع ہوتی ہے. وہ کون سے ہیں؟ دو سیغے ہیں، چھٹا ہے اور بارہواں. چھٹے اور بارہویں اس میں ہم پڑھ چکے ہیں کہ یہ دو سیغے ہیں جب مؤنث جمع ہوتی ہیں، یعنی چھٹا اور بارہواں، ان میں کوئی تبدیلی نہیں آ سکتی، یعنی اس سیغے میں کوئی تبدیلی نہیں آتی. تو یہاں بھی یہی ہوا ہے کہ اس سے پہلے لام تاکید کا لگا اور نون ثقیلہ لگا، تو اس کا نہ اپنا نون گرا نہ کچھ گرا، اپنی جگہ یہ ویسے ہی موجود ہے. اس نون کو بھی اس نے جگہ دے دی مگر درمیان میں ایک الف آ گیا. تو اب یہ ہو گیا لیف النانی، یعنی کوئی تبدیلی، یعنی اس کا اپنا نہ کوئی حرکت گرا ہے اس سیغے کا، نہ کوئی حرف گرا ہے، بلکہ اس نے آگے دوسرے نون کا بھی اضافہ کر دیا، اس کو بھی اجازت دے دی ہے تاکہ ثقیلہ کا مفہوم پیدا ہو، اور دو نون کے درمیان ایک الف آ گیا. تو یہ چھٹے اور بارہویں میں آنی ہو جاتا ہے. چھٹا ہے یفعلنا تو لیف النانی، اور بارہواں ہے لطف النانی. تو یہ چھٹا اور بارہواں ہو گیا. اور جب پانچواں گروپ رہ گیا ہے جس میں ایک ہی سیگا ہوتا ہے 11واں، تفعلانی، تفعلینا. تو تفعلینا پہ جب نون ثقیلہ لگتا ہے تو یہاں اس کا یا اور نون دونوں گر گئے اور بس نون ثقیلہ رہ گیا لتفعلنا. تو یہ 14 سیغے ہیں جن کے ساتھ نون اعرابی آتا ہے، چاہے لام تاکید آئے چاہے نہ آئے، دونوں صورتوں میں یہ تبدیلی آتی ہے. ایک مطلب پھر دیکھ لیتے ہیں. جو الو پر ختم ہوتے ہیں سیغے، پہلا، چوتھا، ساتواں، 13واں، 14واں، ان پہ سے پیش ہٹ کر زبر ہو جاتا ہے. جو دوسرا گروپ ہے جو کہ مثنیٰ کے 4 سیغے ہیں جو کہ آنی پر ختم ہوتے ہیں، ان کا اپنا نون اعرابی گر جاتا ہے اور نون ثقیلہ لگ جاتا ہے مگر اس پر زیر لگ جاتا ہے. تیسرا گروپ وہ جہاں مذکر جمع ہوتے ہیں، یفعلون اور تفعلون، یہاں پر ان کا واو اور نون اعرابی گر جاتا ہے، اس واو کو واو الجمع کہتے ہیں. چوتھا وہ جہاں پر مؤنث جمع ہوتی ہیں، چھٹا اور بارہواں، یہاں پہ کوئی تبدیلی نہیں آتی بلکہ اضافہ ہوتا ہے اور الف اور نون کا اضافہ ہو جاتا ہے، آنی ہو جاتا ہے. اور پانچواں جہاں واحد مؤنث حاضر کا سیغہ ہے، تفعلانی، تفعلینا، تو اس پہ جو ہے وہ یا اور نون اس کا گر جاتا ہے اور نون ثقیلہ آ جاتا ہے. تو یہ 14 سیغوں کے ساتھ نون ثقیلہ جب لگتا ہے تو یہ اسپیلنگ میں تبدیلی آتی ہے، اور اس کا قرآن پاک میں استعمال بہت زیادہ ہے. یہاں نیچے جو ہے وہ پیراگراف میں لکھا ہے کہ تبدیلی کیا آئی ہے، کس طرح آئی ہے، کہاں وہ پیش سے ہٹ کر زبر ہو جاتا ہے وغیرہ. اس کے بنسبت جب نون خفیفہ جس کا استعمال بہت کم ہے، وہ آسان اس لیے ہے کہ اس کے استعمال ہر سیغے میں نہیں ہوتا. جہاں نہیں ہوتا وہاں کراس ہے. مثال کے طور پر یہ مثنیٰ کے سیغوں میں نہیں آتا، یہ جمع مؤنث کے سیغوں میں نہیں آتا، اور جہاں آتا ہے وہاں وہی تبدیلی آتی ہے جو ہم پڑھ چکے ہیں اوپر. یعنی جو پہلا گروپ ہے یفعلو تفعلو تفعلو افعلو نفعلو، یہاں پر وہ پیش ہٹا دیتا ہے اور زبر آ جاتا ہے. اور جہاں مذکر جمع ہوتے ہیں وہاں واو و نون اعرابی گر جاتا تھا، تو یہاں بھی واو و نون اعرابی گر گیا ہے. بس اب وہاں تشدید والے نون کے بجائے سکون والا نون ہے. اور اسی طرح جہاں مذکر جمع ہے وہ بھی ہو گیا، جو الو پہ ختم ہو رہے ہیں وہ بھی ہو گیا، اور جو تفعلینا ہے اس کا یا اور نون گر گیا. تو جو تبدیلی اوپر بھی تھی وہی تبدیلی جو ہے وہ یہاں پر بھی ہے، اور یہ مثنیٰ کے اور جمع مؤنث کے سیغوں میں نہیں آتا. اور آخری بات یہ کہ قرآن مجید کے خاص املا میں نون خفیفہ کے نون ساکن کو عموماً تنوین سے بدل دیتے ہیں، جیسے لیکونن کے بجائے لیکونن ہو جائے گا، یعنی سائز کو لیکون اس طرح پڑھیں، چاہیے کہ اس طرح پڑھیں، بات ایک ہی ہے. اور جیسے یا لنس فان، اس طرح لکھنے کے بجائے وہ اس طرح لکھا جاتا ہے. ٹھیک ہے جناب، کلاس میں بہت خاموشی ہے، سمجھ میں آ رہا ہے؟
جی آ رہا تو اس کو ایک جی آ ہی رہا ہے تھوڑا بہت۔ بس کو ایک نظر دیکھ لیں، جہاں نون تجدید والا نون آ جائے وہ ہم سمجھ جائیں گے کہ یہاں پر جو ہے وہ نون سکیلا لگا ہے۔ اسپیلنگ میں تبدیلی آتی ہے تو وہ ہم یا سے یا واو کی مدد سے ہم انشاءاللہ پہچان لیں گے۔ کچھ پریکٹس جو ہے وہ انہوں نے یہاں پر ایکسرسائز میں کروائی ہے اور ہم سے پوچھا ہے کہ اس کا مادہ بتائیں اور یہ بتائیے کہ یہ کون سا صیغہ ہے۔ تو ابھی جو کچھ ہم نے پڑھا ہے اسی کی مدد سے ہم پہچاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ اور مضارع میں فائدہ یہ ہے کہ یا اور نون جو ہے جب شروع میں آ جائے تو ہم سمجھ جاتے ہیں کہ یا والا جو صیغہ ہے وہ 13واں ہے اور نون والا صیغہ جو ہے وہ 14واں ہے۔ یہ پہچاننا بہت آسان ہو جاتا ہے۔ الف والا حمزہ والا جو صیغہ ہے وہ 13واں والا ہے اور نون والا صیغہ جو ہے وہ 14 یعنی 13واں واحد متکلم اور 14واں جو ہے جمع متکلم۔ تو 13ویں کو ہم دیکھیں گے تو یہ 13واں صیغہ ہے۔ پہلے والے کو دیکھا ہم نے لاک تو بننا اور واحد متکلم کا صیغہ ہے، اور اس کا مادہ ہم نے اندازہ کر لیا کہ اس کا مادہ ہے کاف تا اور با، اور اس کے معنی ہو جائیں گے میں ہرگز لکھوں گا یا میں لازمن لکھوں گا۔ ہم نے لام کے بعد جو یہ حمزہ ہے اس سے ہم نے پہچانا کہ یہ 13واں صیغہ ہے اور واحد متکلم کا صیغہ ہے، اور اس کا مادہ جو ہے کاف تا اور با ہے۔ چونکہ لام تاکید بھی ہے، نون ثقیلہ بھی ہے، تو ہم نے لفظ لازمن کا اضافہ کر دیا کہ میں ضرور لکھوں گا یا میں لازمن لکھوں گا۔ اور جو دوسرا ہے اس کے نون سے ہم نے پہچانا کہ یہ 14واں صیغہ ہے، اور اس کا جو مادہ ہے وہ زال ہا اور با ہے، اور اس کا ترجمہ یہ ہو جائے گا کہ ہم لازمن جائیں گے۔ زال ہا اور با ذہابہ کے معنی جانا ہوتا ہے، تو ہم لازمن جائیں گے۔ نون کی مدد سے ہم نے پہچانا کہ یہ 14واں صیغہ ہے۔ جی جناب، اب تیسرا تا ہے، اور تا کے بعد جو یہ لام کلمہ ہے یہ اس پر زبر ہے۔ تو آپ یاد کیجئے کہ کون سا ایسا صیغہ ہوتا ہے کہ جہاں پر جو تا سے شروع ہو رہا ہے اور جس کے لام کلمے پر زبر آ جائے؟ کچھ ہے ذہن میں؟ چوتھا صیغہ یہ چوتھا بھی ہو سکتا ہے، اور دیکھیں ساتواں بھی۔ جو چوتھا ہوتا ہے وہی ساتواں ہوتا ہے، کیونکہ دونوں کا وزن ایک ہی ہے۔ تو اس وقت تو کوئی سیاق و سباق کانٹیکس ہے نہیں جس سے ہم پہچانے کوئی ایک، تو یہ چوتھا بھی ہو سکتا ہے، ساتواں بھی ہو سکتا ہے۔ اس کا مادہ کیا ہے جناب؟ ہا زواد اور را، اس کے معنی ہوتے ہیں حاضر ہونا۔ تو کیا ترجمہ کریں گے اگر یہ ساتواں صیغہ ہے تو؟ تم ضرور حاضر ہو گئے۔ تم لازمن حاضر ہو، مذکر تم لازمن حاضر ہو۔ تم ایک مذکر لازمن حاضر ہوگے۔ اگر یہ ساتواں صیغہ چوتھا صیغہ ہے تو تم ایک مؤنث لازمن حاضر ہو۔ نہیں، چوتھا ہے تو وہ ایک مؤنث وہ ایک مؤنث لازمن حاضر ہوگی۔ اچھا، اب وہ کون سا صیغہ ہوتا ہے جس میں دو نون آتے ہیں اور درمیان میں الف آ جاتا ہے؟ یہ دونوں اپنے مؤنث کے ہیں۔ مؤنث کے ہیں، جی، چھٹا اور چوتھا اور نہیں، چھٹا اور ہاں جی چھٹا اور بارہواں، اور 12واں۔ یعنی جمع مؤنث غائب کے اور جمع مؤنث حاضر کے، یہ دو ہیں۔ جی، اب چونکہ یہاں پہ یا آ گیا تو یہ کون سا صیغہ ہے؟ یہ چھٹا ہے، چھٹا صیغہ ہے۔ اور مادہ کیا ہے جی؟ اور اس کا مادہ کیا ہے؟ سما جی ہاں، سمیع، سین میم اور عین سمیع یسمعو۔ تو وہ کیا ترجمہ کریں گے اس کا؟ لیسمعنانی، وہ سب عورتیں وہ لازمن سنا، وہ ضرور سب سنیں۔ وہ دو لازمن سنتی ہیں، وہ دو لازمن سنتی ہیں۔ دو کیوں؟ سب ہے، سب عورتیں ضرور سنیں گی۔ وہ سب ہو جائے گا نا، یہ چھٹا صیغہ ہے جمع مؤنث غائب کا، وہ سب مؤنث لازمن سنیں گی، کیونکہ یہ تو چھٹا ہے، چھٹے میں جمع مؤنث آ جاتا ہے، تو وہ سب مؤنث لازمن سنیں گی۔ اچھا جناب، لیرفعن پیش آ گیا ہے، وہ کون سا صیغہ ہے کہ جس پر پیش آ جاتا ہے؟ اور یہاں درمیان میں کوئی اور نہیں ہے، بس سمپل سا ہے جس میں بات یا سے شروع ہو رہی ہے اور یہ پیش آ جاتا ہے۔
जमा मुज़क्कर हाजिर और गायब। जमा मुज़क्कर हाजिर और गायब, यानी कि ये तीसरा सीगा हो जाता है और नवा हो जाता है। यहाँ पर बात या से शुरू हो रही है, तो ये कौन सा सीगा है? तीसरा। तीसरा सीगा जमा मुज़क्कर गायब का सीगा है। जमा मुज़क्कर और गायब का सीगा, इसका मादा जो है वो रफा। राफा और ऐन। क्या तर्जुमा करेंगे? वो सब मर्द जरूर उठाए जाएंगे। उठाने वाली बात ना करें, उठाएंगे, बुलंद करेंगे। जी जी वो सब उठाएंगे। मुज़क्कर लास्ट में बोलेंगे। अच्छा जनाब, लताह मिलन्ना, ये कौन सा सीगा है? बात तो ता से शुरू हो रही है, लाम पे जेर है। ये मुअन्नस का सीगा हो सकता है। कौन सा सीगा? मुअन्नस का सीगा हो सकता है ये। मुज़क्कर हाजिर का है। मुअन्नस हाजिर का। मुअन्नस हाजिर का कौन सा? वाहिद, मुसन्ना, जमा? वाहिद। वाहिद 10वां वाहिद सीगा है जी, 10वां सीगा है वाहिद मुअन्नस हाजिर। इसका मादा क्या है? हमला। हमला जी। आमीम और लाम। क्या तर्जुमा करेंगे? बोझ उठाना, वो लाजिमन उठाएंगे बोझ। तुम एक मुअन्नस लाजमन उठाओगी। हाँ, तुम एक मुअन्नस लाजिमन उठाओगे। तुम एक मुअन्नस लाजमन उठाओगे। जबकि आगे लताह मिलन्ना, यहाँ पे जेर था, छठे में, 7वें पे जबर है। मादा तो वही है, हा मीम और लाम। सीगा कौन सा लग रहा है? छठा सीगा है। नवा सीगा। नवा सीगा है। नहीं, ये वाहिद मुअन्नस गायब और वाहिद मुज़क्कर हाजिर। वाहिद मुअन्नस गायब और वाहिद मुअन्नस हाजिर, यानी ये चौथा है और 7वां कोई भी हो सकता है। मुज़क्कर ठीक है जी, वाहिद वाहिद मुअन्नस मुज़क्कर। गायब और वाहिद मुज़क्कर हाजिर, चौथा या 7वां। ठीक है हजरात। अगर ये 7वां सीगा है तो क्या तर्जुमा होगा? तुम एक मुज़क्कर लाजमन उठाओगे। और अगर ये चौथा सीगा है तो वो एक मुअन्नस लाजमन उठाएगी। फिर ये 8वां है लताह मिलुन्ना, ये कौन सा लग रहा है? लाम पर पेश आ गया। ये 9 है जी। ये 9वां सीगा है जमा मुज़क्कर हाजिर का। मादा वही हा मीम और लाम है। और तुम सब मुज़क्कर लाजमन उठाओगे। तुम सब मुज़क्कर लाजमन उठाओगे। ये नानी आ गया जनाब 90 में। बात शुरू हो रही है ता से, आ गया नानी। ये वैसे ही है जैसे कि हमने चौथे में देखा था, वहाँ भी नानी था, 90 में भी नानी है। तो कौन सा सीगा है ये? ये 12वां है। 12वां है जमा मुअन्नस हाजिर का सीगा। जमा मुअन्नस हाजिर का सीगा, इसका मादा क्या है जनाब? रफा। राफा और ऐन। और क्या तर्जुमा करेंगे? तुम सब मुअन्नस जरूर उठाओगे। तुम सब मुअन्नस ज़रूर उठाओगी या लाजमन उठाओगी। इसका मादा राफा और ऐन है। और ये 12वां सीगा है जमा मुअन्नस हाजिर का सीगा है। जबकि मादा यही है राफा और ऐन, मगर अब है लतरफ़ानी। अलिफ और नून आ गया। मुसन्ना की सूरतें हो सकती है जनाब। तो अब ये जो है ये 5वां भी हो सकता है, जमा मुसन्ना, सॉरी मुसन्ना मुअन्नस और गायब का। ये 8वां भी हो सकता है, मुसन्ना मुज़क्कर हाजिर का। और ये 11वां भी हो सकता है, मुसन्ना मुअन्नस हाजिर का। तीनों हो सकते हैं। अगर ये 5वां हो जाएगा तो वो 2 मुअन्नस लाजमन उठाएगी
اور بلند کرے گی سوری، اور اگر 8واں ہے تو تم 2 مذکر لازماً بلند کرو گے، اور اگر 11واں ہے تو تم 2 مؤنث لازماً بلند کرو گے۔ تو یہ 5واں بھی ہو سکتا ہے، 8واں بھی ہو سکتا ہے، اور 11واں بھی ہو سکتا ہے۔ 11واں جو ہے لتس النا، مادہ دیکھ لیں، اس کا مادہ کیا ہے؟ سآلہ سآلہ، سالہ ہے۔ ٹھیک ہے جی، سین حمزہ اور لام، اور اب لام پر پیش ہے، تو یہ کون سا صیغہ ہو سکتا ہے؟ نواسی ہے. نواں صیغہ ہے، جمع مذکر حاضر کا صیغہ۔ تو اب کیا ترجمہ ہو جائے گا؟ تم سب مذکر ضرور پوچھے جاؤ گے۔ پوچھے جاؤ گے کیوں؟ سآلہ کے معنی تو ہوتے ہیں پوچھنا۔ ہاں جی، یہ تا پہ پیش آئی ہوئی تو تم سب مذکر پوچھو گے لازمن، سوال کرو گے لازمن۔ نہیں، اصل میں جواب تو ان کا تھا جنہوں نے پہلے کہا، وہ جواب صحیح ہے۔ تم سب مذکر لازماً سوال کیے جاؤ گے، تا پر پیش ہے، یہاں تک تو پہنچ گئے۔ تا پر پیش ہے تو یہ کیا ہوتا ہے؟ مجہول ہے نا۔ مجہول ہو جاتا ہے، مجہول مجہول ہو جاتا ہے۔ سب سے یہ لازمن پوچھا جاتا ہے۔ جی ہاں، تو تم سب مذکروں سے لازماً پوچھا جائے گا، یا تم سب سے لازماً پوچھا جائے گا۔ اگر یہ معروف ہوتا تو تا پہ زبر ہوتا، لتس النا ہوتا، مگر لتوس النا جو ہے مجہول کا صیغہ ہے، تو تم سب مذکر لازماً پوچھے جاؤ گے، سوال کیے جاؤ گے۔ اور لیعلمن، عین لام اور میم، یہ تو مادہ ہو گیا۔ صیغہ کون سا ہے؟ تیسرا. چھٹا سیکھا۔ چھٹے صیغے پہ تو 2 نون آتے ہیں نا، چھٹے یہ اور پہلا بارہویں ہے میں۔ جی یہ پہلا ہے، پہلے پہ پیش ہٹا کر زبر لگا دیتے ہیں۔ لیعلمن۔ تو یہ جو پیش تھا نا، اس کو پیش کو ہٹا کر زبر لگا دیا۔ تو لیعلمن وہ ایک مذکر لازماً عمل کرے گا۔ یعنی نہیں، یہ عین لام میم ہے۔ ہاں، اچھا ٹھیک ہے۔ آپ کی بات صحیح ہے، وہ ایک مذکر لازماً جانے گا، معذرت وہ عمل ہوتا ہے، یہ تو عین لام میم ہے، وہ ایک مذکر لازماً جانے گا۔ یہ عالم ہے نا۔ جی جی، تو یہ جو ہاں جی 12 جی جاننے کے معنوں میں، تو یہ جو 12 ہے، ان کی پریکٹس اب یہاں پر آ گئی ہے۔ جیسے لاکتبن الیوم مکتوباً الی معلمی، لاکتبن نام پیچھے کر چکے ہیں غالباً، جی جی۔ اور یہ پہلے ہی کیا ہم نے، جی پہلے ہی کہ ہم نے کیا ہے، تو لاکتبن الیوم مکتوباً الی معلمی، تو کیا ترجمہ کریں گے اس کا؟ میں لازمن لکھوں گا آج خط اپنے استاد کی طرف۔ اپنے استاد کو۔ ٹھیک ہے جی، لاکتبن، اس میں انا جو ہے وہ فاعل پوشیدہ ہے، 13واں صیغہ ہے واحد متکلم کا، الیوم جو ہے وہ ظرف ہے، مکتوباً جو ہے وہ مفعول ہے، اور الی معلمی جو ہے وہ متعلق فعل ہے۔ تو میں لازماً لکھوں گا یا میں لازماً لکھوں گی، مذکر مؤنث دونوں آ سکتے ہیں۔ الیوم آج، مکتوباً ایک خط، الی معلمی اپنے معلم کی طرف۔ الی معلمی مرکب جاری ہے، جس میں معلمی مرکب اضافی ہے۔ پھر ہم نے دوسرا کیا تھا لنذهبن، لنذهبن جو ہم نے کیا تھا، یہ 14واں صیغہ ہے جمع متکلم کا۔ لنذهبن غدا الی الحدیقۃ، ہم لازماً جائیں گے کل باغ کی کل طرف، جی ہم لازماً جائیں گے باغ، کل آنے والے کل باغ کی طرف۔ اور لینصرن اللہ، یہ کیا کون سا اللہ صیغہ ہے؟ لازمن مدد کرے گا ان سب کی۔ لینصرن، ینصر تھا نا، یہ لا کی وجہ سے ینصر تھا، یہ پہلے ہی مذکر سیکھا ہے، یہ پہلا کون سیکھا کون سا صیغہ جی؟ پہلا پہلے صیغہ ہی ہے۔ سیکھا ہے، پہلے ہی سیکھا ہے۔ ٹھیک ہے جی، اور آپ نے ترجمہ کیا کہ لازماً مدد کرے گا اللہ، یعنی فاعل جو ہے وہ ظاہر ہو گیا ہے۔ آگے کیا جی، ترجمہ کریں گے؟ من ینصرہ، میں ینصرہ، کی مدد ہوگا۔ جو جی کہ اس کی مدد کریں گے، جی کہ جو مدد کرے اس کی، یا جو اس مدد کرے کی، گا اس کی۔ اس میں فاعل کون ہے؟ یعنی من یہ ینصرہ، یہ
ہے نا اللہ لازم کرے گا. ایک بات تو پوری ہو گئی نا، لین اس میں سورن اللہ، اس میں فعل جو ہے وہ نصرہ ہے اور اللہ جو ہے وہ فاعل ہے. دوسرا ہے من ینصرہ، تو اس میں فاعل کیا ہے اور مفعول کیا ہے؟ اس میں تو ہوا فائل ہو گیا نا پیچھے لین سرنا والا یہ پوشیدہ ہے نا جی، اس میں فائل ہوا اللہ کی طرف ہوا. سے روح، اور اس کی مدد کرے گا جو بھی اس کی مدد کریں گے. ہوا مقبول ہے. اگر اس میں ہوا فاعل ہے تو پھر ہمیں ترجمہ کرنا چاہیے تھا لازماً مدد کرے گا اللہ ان کی جو اللہ ان کی وہ مدد کرے اس کی. ہم تو یہ ترجمہ نہیں کر رہے، ہم تو کہہ رہے ہیں جو مدد کرے گا اس کی. یہ میں بات من سمجھا؟ اس میں ہوگا. دیکھیں اگر آپ اس کا پوشیدہ فائل استعمال کریں گے نا ہوا، تو پھر ہم ترجمہ کریں گے اللہ لازمہ مدد کرے گا، وہ اس کی مدد کرے گا. وہ آپ نے کہا نا ہوا تو وہ ہے، وہ مدد کرے گا. ہم ترجمہ کر رہے ہیں جو مدد کرے گا اس کی. اس میں فائل جو یہ ہے وہ من من ہے. من یہ جو من من آ جائے گا. جی یہ من موصول ہے، یہ فائل ہے. جو مدد کرے گا اس کی، یہاں ہوا کے بجائے من آ گیا. من ینصرہ، جو مدد کرے گا اس کی. ترجمے سے بھی ہمیں اندازہ ہو جاتا ہے کہ یہاں جو فائل ہے وہ جو ہے. اور لتدخلن المسجد الحرام، لتدخلن ہم نے پچھلے مطلب اس سے پہلے کی ایکسرسائز میں ہم نے دیکھ لیا تھا. لتدخلن جو ہے وہ لام پر پیش آ گیا. اس کا مطلب ہے کہ یہ نواں صیغہ ہے، جمع مذکر حاضر کا صیغہ ہے. تا آ گیا ہے پہلے. تم سب لازماً داخل ہوگے. اب یہاں داخل ہو گئے، جی یہاں پر ضرور فائل جو ہے داخل ہو گئے. انتم، تو تم انتم. سب مذکر لازماً داخل ہوگے مسجد حرام میں اگر چاہا اللہ نے مسجد انشاءاللہ. حرام تو تم سب مذکر لازماً داخل ہوگے مسجد حرام میں اگر چاہا اللہ نے. اللہ نے. جی اسی طرح جو پانچواں ہے فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا، کیا ترجمہ کریں گے؟ سیگا کون سا ہے یہ؟ یہ پہلے ہی ہے. پہلا ہی سیگا ہے، پہلا ہی سیگا ہے. تو کیا ترجمہ ہوگا اتنے حصے کا صدقو تک؟ بس بس وہ اللہ اللہ ضرور لے گا ان لوگوں کو جو اللہ ظاہر ہو گیا نا، اللہ ظاہر ہو گیا یہاں پہ. اللہ لازماً جانتا ان لوگوں کو جو نہیں سچ. اللہ لازماً، ہاں فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا، اللہ لازماً جان کر رہے گا الذین صدقوا، ان لوگوں کو جو سچے ہیں، وہ جو سچے ہیں. وَلَيَعْلَمَنَّ نہیں الْكَاذِبِينَ، بس اور ابھی صرف صدقو تک ہی رہی ہے. الذین صدقو جو ہے وہ جملہ فعلیہ ہے، الذین فاعل ہے، صدقو جو ہے اس کا الذین مبتدا ہے اور صدقو جو ہے اس کی خبر ہے. الذین جنہوں نے صدقو سچ کہا، یہ فعل ہے، فاعل نہیں، اسم نہیں ہے. تو بس اللہ لازماً جان کر رہے گا ان کو جنہوں نے سچ کہا. الذین صدقو، تو الذین اسم ہے اور صدقو جو ہے وہ اس کا فعل ہے. اور یہ ترجمہ جو ہے نا وہ فعل کے حساب سے ہوگا، جنہوں نے سچ کہا. ہم ویسے تو ترجمہ کرتے ہیں بس اللہ لازماً جان کے رہے گا سچوں کو، مگر سچے جو ہے وہ اصل میں اسم ہے. تو یہ فعل ہے، بس لازماً جان کے رہے گا اللہ ان کو جنہوں نے سچ کہا. اور وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ، اور وہ لازماً جان کر رہے گا جھوٹوں کو. یعنی سچوں کے متعلق جب بات آئی ہے تو وہ فعل ہے، اور جب جھوٹوں کے متعلق بات آئی ہے تو وہ اسم ہے. بس اور وہ لازماً جان کر رہے گا جھوٹوں کو. اور اس میں ترجمے میں بہرحال احتیاط یہ ہے، غالباً یہ تفسیر عثمانی کے اندر بھی ہے کہ اللہ کو تو سب پتہ ہی ہے. تو اس میں ایک احتیاطاً ترجمہ یہ کرتے ہیں بس لازماً ظاہر کر کے رہے گا اللہ ان کو جنہوں نے سچ کہا، اور لازماً ظاہر کر کے رہے گا جھوٹوں کو. تو ایک تو یہ ترجمے میں احتیاط ہے. اور دوسرا یہ کہ اس میں ہم دیکھیں لطیف سا پیرایا کہ جو سچے ہیں ان کے لیے فعل آیا ہے اور جو جھوٹے ہیں ان کے لیے اسم آیا. یحملن اثقالہم واثقالا مع اثقالہم. کوئی صاحب اس کا ترجمہ کر دیں. ولا یحملن، وَلَا يَحْمِلُنَّ أَثْقَالَهُمْ، یہ جمع مذکر غائب کا صیغہ ہے، تو وہ لازماً بوجھ اٹھائیں گے
अस्कालहुम उनके, व अस्काला मा अस्काली, और बोझ उन साथ उनके, अस्कालहुम उनके, वला यहमिलुन्ना अस्कालहुम। यह इसमें जो फाइल है वो है हुम, और ये यानी वो अपने बोझ, अपने भी बोझ उठाएंगे और उसके साथ साथ वो दूसरों के भी बोझ उठाएंगे। वला यहमिलुन्ना जो है वो जैसे आपने कहा मुजारे का तीसरा सीगा है जमा मुज़क्कर गायब का, हाँ मीम जी लाम जी इसका मादा है। और वो सब उठाएंगे अस्कालहुम उनके बोझ, यानी कि अपने बोझ। तो वला अपने यहमिलुन्ना बोझ। अस्कालहुम, और वो सब उठाएंगे अपने बोझ। अस्काला मफूल है इसलिए हालत नसब में है, मुरकब इजाफी है अस्कालहुम। और वो सब उठाएंगे, और वो सब लाजमन उठाएंगे अपने बोझ, वा और अस्कालन, और कुछ बोझ। अब ये अस्कालन नकरा है इसलिए हम कुछ कह रहे हैं, और कुछ बोझ, अच्छा और बास तर्जुमे में इसमें मजीद भी आ सकता है, और मजीद बोझ और कुछ बोझ, मा अस्कालिहिम अपने बोझों के साथ। तो अगर तर्जुमा कर लें तो और वो सब लाजमन उठाएंगे अपने बोझ और कुछ बोझ अपने बोझों के साथ। अस्काल जो कहते हैं सकलून की जमा अस्काल है बोझ के मानों में, और हमला यहमिलू के मानी होते हैं उठाना। तो और वो सब उठाएंगे अपने बोझ और कुछ बोझ अपने बोझों के साथ। सर ये इसमें जो अस्काला हुम या अस्काला अस्काली हिम है, ये हुम की जो ज़मीर है, ये जरूरी है कि जो हमने तीसरा सीगा इसमें बताया कि ये यहमिलूना इसी की तरफ है, या पीछे कंटेक्स्ट में देखा जाएगा कि दूसरों के बोझ, ये इस मानी में भी आ सकता है, दूसरे लोगों के। इस वक्त तो कॉन्टेक्स्ट बता रहा है कि इन्हीं की तरफ जा रहा है, क्योंकि ये तीसरा सीगा है ना, इसमें भी जमा मुजक्कर है और हुम भी जमा मुजक्कर है। तो इस वक्त तो कॉन्टेक्स्ट यही बता रहा है कि ये अपने बोझ के साथ है। हाँ, इतने सेंटेंस में तो यही फील हो रहा है, लेकिन हो सकता है अगर आयत के, ये भी आयत ही है मेरे ख्याल में जी कुरान जी पाक की ना, जी तो इसको जो है ना अगर हम कॉन्टेक्स्ट में देखते हैं तो हो सकता है वो उनके बोझ कि जिन लोगों के साथ वो कोई, वो अगर शरीक ठहरा रहे हैं या कोई ऐसा मामला उनके साथ। जी हाँ, वो देख कॉन्टेक्स्ट देख लीजिए। इस वक्त तो यही है कि हुम जो है वो इनके साथ आ रहा यानी दोनों पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं। है, बिल्कुल हो सकते हैं। ये वाला मैं करता हूँ। जी ला यन का ला जो है शुरू में लाम ताकीद है और आखिर में नून सकीला है, और ये अक्सरन्ना जो है 13वां सीगा है वाहिद मुतकल्लिम का, और काफ का ला इसका मादा है, और का जो है इसमें जो है अटैच ज़मीर है, और इसका मतलब यूँ हुआ कि मैं ज़रूर बज़रूर तुम्हें कत्ल करूँगा। जी, का डॉक्टर साहब इसमें ज़मीर है और क्या बनकर आ रहा है इस जुमले में? मफूल है। हाँ जी, का जो है ना, जैसे डॉक्टर साहब आपने कहा ना कि ये तो ज़मीर है मगर ये मजहूल मफूल है। अक्तुलन्ना में जो है वो अना जो है वो फ़ाइल है, और कतला इसका मादा है काफ तालाम, और का जो है वो मफूल है। तो जैसे आपने तर्जुमा किया कि मैं लाजमन कत्ल करूँगा तुझे, तो अना में जो है मुज़क्कर मुअन्नस दोनों हो सकता है, और का जो है वो तो मुज़क्कर की तरफ इशारा हो रहा है, मैं लाजमन कत्ल करूँगा तुझे। जी अगला कोई कर लें। कतबल्लाहु मैं लाग़लिबन्ना। करता हूँ। जी कोई कतबल्लाहु लाग़लिबन्ना अना व रसूली। कतबा ये फेल है जी, और इसका जो फाइल यानी अल्लाह जो है वो जाहिर हो गया ना, कतबल्लाहु लाग़लिबन्ना अग़लिबन्ना अग़लिबन्ना अना व रसूली। लाज़िमन गालिब रहेंगे मैं और मेरे रसूल। लाग़लिबन्ना ये 13वां सीगा है, अग़लिबन्ना। जी 13वां सीगा है। हाँ, तो के इसमें मतलब फाइल तो फिर वो अना हो गया ना, जो जी छुपा हुआ है। जी तो कतबल्लाहु लाग़लिबन्ना लाज़िमन गालिब रहेंगे मैं, अना भी जाहिर भी हो गया, फिर अना व रसूली यानी 2 दफा आ गया ये, और मेरे रसूल, ठीक है ना, ठीक है जी। मैं और और कोई मेरे रसूल भी गालिब सही है, रहेंगे।
جی اور کوئی صاحب اس میں کوئی اضافہ کرنا چاہیں؟ کتب اللہ، جی جی کتب بولیں. اللہ یہ اللہ نے کتبہ لکھ جو دیا ہے ہے اللہ. فعل ماضی کا، اور اللہ جو ہے حالت رفع میں ہے اور یہ اس کا فاعل ہے. فعل اپنے یعنی کتبہ کے اندر ہوا جو ہے ضمیر پوشیدہ ہے، اور یہ فعل اپنے فاعل سے مل کر یہ جو ہے یعنی بنا رہا ہے. اور یہ لا اغلبنہ جو ہے وہ 13واں صیغہ ہے واحد متکلم کا، اور انا بھی جو ہے 13واں یعنی ضمیر ہے اس کی نا. اور وہ رسولی رسول یہ رسولی جو ہے یہ یعنی وا جو ہے حرف عطف ہے، اور اس کے معنی یہ ہوں گے کہ اللہ نے لکھ دیا ہے میں اور میرے رسول ضرور بضرور غالب ہو کر رہیں گے. ٹھیک ہے جی، لکھ دیا اللہ نے کہ لازماً میں اور میرے رسول غالب ہوں گے. رسولی یہاں مرکب اضافی ہے، انا و رسولی جو ہے وہ. ٹھیک ہے، کوئی اور صاحب ترجمہ کر دیں تیسرے کا، لا قدن لہم صراطک المستقیم. ہاں جی، لا اقعدن لہم صراطک المستقیم. لا اقعدن قاعدہ اس کا ہے مادہ، لا اقعدن نون سکیلا ہے. میں ضرور بیٹھوں گا لہم ان کے لا اقعدن لہم ان کے لیے، میں ضرور بیٹھوں گا ان کے لیے صراطک المستقیم، تیرے سیدھے راستے پر. اچھا، اب سوال یہ آ جائے کہ جیسا ابھی آپ نے کہا کہ ماشاء اللہ 13واں سیغہ ہے، واحد متکلم، کاف عین دال مادہ اس کا، میں لازماً ہاں جی، بیٹھوں گا ان کے لیے تیرے ہاں جی، سیدھے راستے پر، صراطک المستقیم، تیرے سیدھے راستے پر. اب اگر سوال یہ آ جائے کہ اس میں فعل کیا ہے، فاعل کیا ہے، مفعول کیا ہے، تو کیا کریں گے ہم، کیا جواب دیں گے؟ ہاں جی، لا اقعدن یہ ہے نا جی، فیل ہے نا، میں ضرور بیٹھوں گا. فاعل کیا ہے؟ فائل یہ صراطک فائل اس میں صراطک پوشیدہ ہے، میں نہیں لا فائل اس میں اقعدن 13واں سیغہ. پوشیدہ ہے نا جی، اس میں آنا ہے. اس میں فائل ہے. ٹھیک ہے جی. قاعدہ جو ہے وہ آپ نے کہا کہ یہ مادہ ہے، قاف عین اور دال، اس کا فعل جو ہے قعودہ ہے، اور اس کا جو فاعل ہے وہ انا ہے، اور اس کا جی، مفعول کیا ہے؟ مفعول ہے لہم ان کے لیے. لہم تو مرکب جاری ہے نا، جی جی، تو یہ تو صراط صراطک المستقیم یہ جی. ہے اس کا وہ. اچھا، میں سراتا کیوں مفعول کہہ رہے ہیں ہم، کیونکہ یہ حالت نصب میں ہے نا، ورنہ اس کو جی سراتا کو نصب نہیں ہونا چاہیے تھا. سراتا بالکل مفعول ہے صحیح. اس لیے حالت نصب میں، اور لہم تو مرکب جاری ہے. مرکب جاری کو ہم فاعل مفعول نہیں کہتے، بلکہ اس کو جملہ فعلیہ میں متعلق فعل کہتے ہیں، اور جملہ اسمیہ میں متعلق خبر کہتے ہیں. تو میں لازماً بیٹھوں گا ان کے لیے تیرے سیدھے راستے پر. ثم لتسألن یومئذ جو ہے یہ اچھا حرف عطف سر، ہے. یہ المستقیمہ کا جو یہ بھی حالت نصب میں ہی ہے، تو جی جی، یہ اس کے ساتھ یہ اس کی کیا نصب ہونے کی کیا وجہ سے؟ آپ دیکھیں آپ نے ترجمہ کیا نا تیرے سیدھے راستے پر، جی جی، تو مستقیم کیا بنا پھر؟ مرکب توصیفی ہے نا جی، ایک ساتھ ہی ہوں گے نا یہ. ہاں، صراط المستقیم. مرکب توصیفی تو سارا ہے صراط المستقیم، سارا پیچیدہ مرکب اضافی ہے نا. صراط کی صفت کہہ سکتے ہیں مستقیم کو. یہ پورا مرکب اضافی ہے، اگر اس طرح دیکھیں نا، یہ مرکب اضافی کا ہاں تیسرا یا چوتھا چیپٹر ہے، جس میں ہم نے پڑھا تھا کہ اگر مرکب اضافی کے بعد کوئی صفت نکرہ آئے تو وہ جملہ بن جاتا ہے، اور اگر کوئی صفت معرف باللام آئے یعنی الف لام کے ساتھ آئے تو وہ مرکب اضافی کا حصہ ہوتا ہے. پھر ہم نے یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ یہ مضاف کی صفت ہے یا مضاف الیہ کی صفت ہے. یہ تیسرا چیپٹر ہے یا چوتھا چیپٹر ہے مرکب اضافی کا. تو یہاں پر صراط کا مرکب اضافی ہے، اس کے بعد جو صفت ہے وہ معرف باللام ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ یہ مرکب اضافی کا حصہ ہے. صرف یہ دیکھنا ہے کہ آیا یہ مضاف کی صفت ہے یا مضاف الیہ کی صفت ہے. تو مضاف الیہ تو یہاں پر کا ہے، کا چونکہ حالت جر میں ہے، مستقیمہ حالت نصب میں ہے، تو یہ کا کی صفت تو ہے نہیں. صراط نصب میں ہے،
مستقیمہ نسب میں ہیں، پھر دونوں واحد ہیں، دونوں مذکر ہیں، دونوں معرفہ ہیں، اس لیے ہم نے کہا کہ یہ ایسا مرکب اضافی ہے جس میں مستقیمہ صراط کی صفت بن کر آیا۔ تو پہلے حصے میں ہم ترجمہ کر دیں گے صراط کا تیرا راستہ، پھر دوسرے حصے میں ہم ترجمہ کر دیں گے تیرا سیدھا راستہ۔ مزید دیکھنے کے لیے آپ مرکب اضافی کا تیسرا یا چوتھا چیپٹر ہے جس میں صفت کو مرکب اضافی کے بعد لایا جاتا ہے۔ نعمتوں کے بارے میں ضرور پوچھا جائے گا۔ صحیح جناب۔ پھر تم سب سے لازماً پوچھا جائے گا اس دن نعمتوں کے متعلق۔ لَتُسْأَلُنَّ مادہ سین حمزہ اور لام ہے، اور یہ جمع مذکر حاضر کا صیغہ ہے، نوا صیغہ ہے اور مجہول ہے، جیسے آپ لوگوں نے کہا کہ اس کے تا پر پیش آ گیا، اس سے ہم نے الحمدللہ پہچان لیا کہ یہ مجہول ہے۔ تو پھر تم سب سے لازماً پوچھا جائے گا اس دن عن النعیم نعمتوں کے متعلق۔ جی جناب، 5 کا ترجمہ۔ سألتہم، اور جب جی ولا اور جب ولا ان اور جب سألتا ان قریب سألا، بلکہ یہ سألا جو ہے نا وہ پوچھا جانا، سألتا تو پوچھا، یہ تھوڑا سا اس میں جی، سالتا تم ایک مذکر پوچھو گے، تم پوچھو گے ان سے، تم ان سے پوچھو گے، من اگر تو تو ان پوچھے سے گا، یعنی پوچھے، سالتا یہ سالتا ہے مذکر مخاطب ہے، مذکر مخاطب ہے، سالتا ان سے ہے۔ والا ان سالتم، تو اگر تم پوچھے گا، پوچھے، ہاں، من خلق تو پوچھے گا، السماوات یہ ہو جائے گا۔ جی جی جی، سہیل صاحب کو کمپلیٹ کرنے دے سالتا، دیں۔ جی 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 جی، فرمائیں۔ سالتا تو پوچھے گا، ہم ان سے، تو اس میں ظاہر ہے یہ مفعول ہو گیا ہم ان سے، اور فاعل جو ہے اس کے اندر جو ہے پوشیدہ ہے۔ من خلقہ، کس نے، خلقہ پیدا کیا، السماواتی والارض، تو یہ جو ہے وہ مرکب توصیفی اس میں بیچ میں آ گیا، السماواتی والارض والارض، اور لا یقولن، یہ وہ ہمارا جو سبق ہے اس کے اعتبار سے یہ وہ والا جانا، وہ جو ہم پڑھ رہے ہیں کہ جی اس میں لام جو ہے وہ تاکید اور نون مشدد دونوں اس میں آ رہے ہیں۔ یقولون ہے اصل میں، تو یہ وہ کہیں گے، تو اس میں جو ہے نا وہ لازمن کہیں گے اللہ، کہ اللہ ہی، کہ یعنی جب آپ پوچھیں گے ان سے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی جب تو ان سے پوچھے گا کہ آسمانوں اور زمین کا رب بلکہ خالق کون ہے، من خالق کا، کس نے پیدا کیا، تو وہ لازمن کہیں کہ اللہ نے۔ لیکولن جو ہے وہ تیسرا صیغہ ہے، جمع مذکر غائب کا صیغہ ہے، مادہ وہی کاف واو اور لام ہے، اور سالتا جو ہے تیسرا جیسا، سی جی وہ سب سالتا کہیں گے۔ جیسا، جی سالتا جیسے آپ نے کہا کہ 7واں صیغہ ہے واحد مذکر حاضر کا۔ اچھا، اس میں من خلق السماواتی والارض، کس نے پیدا کیا آسمانوں اور زمین کو، یہ السماواتی والارض مرکب توصیفی نہیں ہے نا، یہ تو مرکب عطفی ہے، عطفی، عطفی ہے، صحیح۔ مرکب عطفی ہے۔ اچھا جناب، اب سوال یہ ہوتا ہے کہ السماواتی والارض مرکب عطفی ہے، مرکب عطفی میں قاعدہ یہ کہ حالت اور وسعت یکساں ہوتی ہے، حالت اور وسعت یکساں ہوتی ہے، تو السماواتی تو حالت جر میں ہے، جبکہ الارض حالت نصب میں ہے، ایسا کیوں ہے؟ مبنی ہوگا عرض، اردہ جو ہے وہ مبنی ہے، یعنی سماواتی جر میں ہے، اور اردہ آپ کہہ رہے ہیں کہ چونکہ مبنی ہے تو یہ حالت جر میں ایسے ہی ہے؟ سماوات نصب میں ہی ہے، نصب ہی کہیں گے، سماواتی السماوات والسماواتی، السماواتی، یہ بھی نصب ہی ہے، سماواتی۔ سماواتی نصب ہے، اچھا زیر لگا ہوا ہے اس میں؟ نہیں، آتن، یہ ٹھیک ہے، یہ حالت نصب میں ہی ہے دونوں، کیونکہ یہ دونوں کے لیے جو ہے نا وہ آتن، تو یہ جو کہ ال لگا ہوا تھا اس لیے اس میں جو ہے نا وہ آتی اور آتی آئے گا، ٹھیک ہے السماواتی۔ جی، یہ سب کو کلیئر ہو گیا کہ یہ سماواتی پہ بے شک زیر لگا ہوا ہے، مگر یہ حالت نصب میں،
یہ مؤنث جمع جو ہے نا وہ اس میں رفع میں ہوتا ہے آتن، نصب اور جر میں آتن آتن ہوتا ہے. تو یہ نصب ہے، یہ جر نہیں ہے. زیر کا بعض ہوگا تو میں پریشان کر دیتا ہے خاص طور پر ٹیسٹ کے دوران. اصل میں پچھلے اسباق کو تھوڑا ریکال کرتے ہوئے نا پھر وہ تھوڑا ذہن پہ زور لگانا پڑتا ہے اور پھر بعد میں یاد آتا اچھا اس کو ایک اور اینگل سے دیکھیں، چلیں یہ تو صحیح ہے. اردہ جو ہے نا وہ مبنی نہیں ہے بلکہ یہ غیر منصرف ہے. صحیح ہے جی، آپ کو یاد ہو کہ ہے. جی اردون. جی اچھا اردو اردہ ایسے صحیح ہے جی. غیر مصروف. اچھا صحیح صحیح. ایک اور اینگل سے دیکھیں، اگر ہم سے سوال پوچھا جائے نا کہ سالتا کا فاعل کون ہے اور تو ان سے پوچھے، بلکہ یہ تو سالتا ہم تو چلے ہو گئی یہاں تک. من خلق السماواتی والارض میں خلق کا فاعل کون ہے؟ من ہے. خالقہ کا فائل اس کو پہلا سیگا ہے، اللہ. تو اس میں جو ہے نا وہ پوشیدہ ہے، اس میں وہ ہوا. دیکھیں دوبارہ ترجمہ کرتے ہیں. ولئن اور اگر سالتا آپ پوچھے ہم ان سے، سالتا میں سین حمزہ لام اس کا مادہ ہے، انتا فاعل ہے اور ہم مفعول ہے. اور اگر آپ پوچھے ان سے، یہاں ایک جملہ مکمل ہو گیا، فعل فاعل مفعول مکمل ہو گیا. من خلق السماواتی والارض، کس نے تخلیق کی آسمانوں اور زمین کی، یا کس نے بنایا آسمانوں اور زمین کو. اب اس میں یہ من بنتا ہے اس کا. من موصول من بنتا ہے. من بنتا ہے. آپ کی بات صحیح ہے کہ خلاقات میں پوشیدہ فائل تو ہے، مگر اس وقت پوشیدہ فائل کو استعمال نہیں کرنا کیونکہ من جو ہے وہ ظاہر ہو گیا، اس من موصولہ ظاہر ہو گیا. تو من تو فائل. یہ پہلے ویسے آپ نے پہلے بتایا تھا یہ مان جی کا، جی کیونکہ پہلے کا مان کو ہم ایک فائل کے طور پہ کنسیڈر نہیں کر رہے تھے، لیکن آپ نے پہلے یہ تذکرہ کیا. اچھا تو من جو ہے وہ تو فائل ہو گیا، خلا کا فعل ہو گیا، مفعول کیا ہو گیا؟ السماوات والارض. السماواتی والارض. اب یہ مفعول ہے نا، تو مفعول کو تو نصب ہونا چاہیے. تو اس اینگل سے بھی دیکھ لیں کہ السماواتی والارض میں یہ مفعول ہے، چونکہ مرکب عطفی اس لیے یہ حالت نصب میں ہونا چاہیے. اور مرکب عطفی کی جو حالت اور وسعت یکساں ہوتی ہیں، تو دونوں حالت میں منصوب ہیں اور دونوں وسعت میں جو ہے وہ معرفہ ہیں. پھر آگے لیقولن اللہ میں یہ کاف واو لام اس کا مادہ ہے اور اللہ جو ہے وہ اس کا فاعل ہے. الحمدللہ یہ آیت مکمل ہو گئی. قال ربنا ظلمنا انفسنا، ان دونوں نے کہا اے ہمارے رب. ان دونوں نے کہا اے ہمارے رب، اس میں اے کہاں سے آ گیا؟ ربنا ہے نا جی، تو یہ ندا ہوگی تو آیا آئے گا. ٹھیک ہے نا، اللہ ربنا کہتے تو یعنی یہ کلاب میں سب کو کلیئر ہے نا کہ جو یا حرف ندا ہوتا ہے یہ اپنے منادا کے مضاف کو منصوب کر دیتا ہے. یعنی جس کو پکارا جائے اس سے پہلے اگر یا آ جائے، جس کو پکارا جائے اسے منادا کہتے ہیں. تو منادا اگر مرکب اضافی ہو تو اس کا مضاف حالت نصب میں آ جاتا ہے، جیسے عبداللہ سے یا عبداللہ ہو جاتا ہے، تو یہ ابو بکر سے یا ابو بکر ہو جاتا ہے. تو یہ ربنا اصل میں یا ربنا ہے. تو ان دونوں نے کہا، یعنی ان دو مذکروں نے کہا اے ہمارے رب ظلمنا انفسنا، ہم نے ظلم کیا اپنی جانوں پر. اب دیکھیں یہاں پر ربنا میں نا، ظلمنا میں نا، انفسنا میں نا، یہ مثنیٰ کی طرف اشارہ کر رہا ہے، مثنیٰ کے لیے آ رہا ہے، مگر ہم اس کو کہے جمع متکلم ہی رہیں، مثنیٰ متکلم نہیں کہہ رہے بلکہ جمع متکلم ہی کہہ رہے ہیں. تو ان دونوں نے کہا اے ہمارے رب، ہم نے ظلم کیا اپنی جانوں پر. وَإِن لَمْ تَغْفِرْ، ان بھی آ گیا اور لم بھی آ گیا، تو یہاں لم کی وجہ سے تغفرو جو ہے وہ تغفر مظلوم ہو گیا. یہ اصل میں تغفرو تھا، 7واں صیغہ ہے واحد مذکر حاضر کا. اگر نہیں آپ نے معاف کیا لنا ہمیں، وترحمنا، وترحمنا، یہ جو ترہمو تھا لم کا اثر ترہمو پہ بھی آ گیا، تو ترہمنا، اور ہم پر رحم نہیں کیا، لنا کوننا، تو ہم لازمن ہو جائیں گے. یہاں پر وہی جو اس چیپٹر کا ہے لام تاکید و نون ثقیلہ، ہم لازمن ہو جائیں گے من الخاسرین، خسارہ پانے والوں میں سے. تو لم کا اثر تغفر میں بھی ہے اور ترہم میں بھی ہے. وَإِن لَمْ تَغْفِرْ لَنَا. اچھا بات آپ اس میں یہ بھی نوٹ کریں کہ ترہم جو ہے وہ اس کے بعد لام نہیں آیا. یہ ترہم جو ہے یہ 7واں صیغہ ہے، تغفر بھی 7واں صیغہ ہے. تو ترہم کے ساتھ تو جمع متکلم کا صیغہ آ گیا، یہ ضمیر آ گئی، یہ اصل میں ترہمو تھا، وترہمونا، اور لم کی وجہ سے ترہم نہ ہو گیا. مگر تغفر نہ نہیں ہے، تغفر کے بعد لام آیا ہے لنا،
تو بعض مرتبہ فعل اور ضمیر کے درمیان کچھ آ جاتا ہے، تو یہ تغفر نہ نہیں آیا بلکہ تغفر لنا آیا، اور نہیں آپ نے اگر معاف کیا ہمیں، اور وترحمنا میں لام کی ضرورت نہیں ہے، یہاں ڈائریکٹ نون جو ضمیر کا ہے وہ ترہم کے ساتھ آ گیا. تو اس سے پریشان نہیں ہونا. یہ بعض مرتبہ جو ہے غفر یغفرو کے ساتھ لام کا صلہ آتا ہے. عموماً صلہ کس کو کہتے ہیں؟ شاید پہلے بھی میں نے عرض کیا ہے، یہ جو حرف جار ہوتے ہیں ان کو صلہ بھی کہتے ہیں. تو بعض مرتبہ فعل کے ساتھ کسی اور کو لانا ہو تو درمیان میں حرف جار لے آتے ہیں، اس کو صلہ کہتے ہیں. یہ بھی کمبینیشن سے ترجمے میں فرق آ جاتا ہے. تو تغفر نہ نہیں ہوا، تغفر لنا ہوا. ترجمہ وہی کر رہے ہیں. اور نہیں اگر آپ نے معاف کیا ہمیں، اور وترحم لنا نہیں ہے، یہاں پہ نہ ڈائریکٹ آ گیا، وترحمنا، اور آپ نے معاف اگر اور رحم نہیں کیا، لنکونن من الخاسرین، ہم لازمن ہو جائیں گے خسارہ پانے والوں میں سے، خسارہ اٹھانے والوں میں سے.